أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ سلام قول من رب الرحيم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني ہم نے فعلہ کا ٹیبل دیکھا، پھر فتح کا ٹیبل دیکھا، آج ہم نصر کا ٹیبل کو دیکھ لیتے ہیں۔ نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان دو نے مدد کی، نصرہ نصرہ اس نے کی، نصرہ ان دو نے کی، نصرو ان سب نے مدد کی۔ نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تما آپ دو نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی۔ نصر تو میں نے مدد کی، نصرنا ہم دو یا ہم سب نے مدد کی۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصران وہ دو مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصران آپ دو مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، ننصرو ہم دو یا ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ امر دیکھیں، انصر تو مدد کر، انصرو تم دونوں مدد کرو، انصرا تم دونوں مدد کرو، انصرو تم سب مدد کرو۔ لا تنصر تم مدد مت کر، لا تنصرا تم دو مدد مت کرو، لا تنصرو تم سب مدد مت کرو۔ ناصر مدد کرنے والا، ناصران یا ناصرین دو مدد کرنے والے، ناصرون اور ناصرین سب مدد کرنے والے۔ منصور ایک مدد کرنے والا، منصوران منصورین نے دو مدد کرنے والے، منصورون اور منصورین سب مدد کرنے والے۔ نوسیرہ نوسیرہ اس کی مدد کی گئی یا مدد کی گئی، ینصر اس کی مدد کی جاتی یا کی جائے گی یا مدد کی جاتی ہے، یہ مجہول ہوا۔ تسنیہ کے لیے دیکھیں، نصرت اس نے مدد کی، نصرتا ان دو عورتیں نے مدد کی، نصرنا ان سب عورتوں نے مدد کی۔ نصرتی تو نے یعنی ایک عورت نے مدد کی، نصرتما تم دو جو ہے عورتوں نے مدد کی، نصرتنا تم جو ہے سب عورتوں نے مدد کی۔ نصرتو میں نے ایک عورت نے مدد کی، نصرنا ہم دو یا ہم سب عورتوں نے مدد کی۔ تنصرو وہ ایک عورت مدد کرتی ہے کرے گی، تنصرانے وہ دو عورتیں جو مدد کرتی ہیں کریں گی، ینصرنا وہ سب عورتیں مدد کرتی ہیں کریں گی۔ تنصرینا تو ایک عورت جو ہے مدد کرتی ہے کرے گی، تنصران تم دو عورتیں مدد کرتی ہو کرے گی، تنصرنا تم سب عورتیں مدد کرتی ہو کرے گی۔ انصرو میں مدد کرتی ہوں یا کروں گی، ننصرو ہم دو یا ہم سب عورتیں مدد کرتے ہیں یا کریں گی۔ امر نہیں دیکھیے اس کا، انصری تو ایک عورت مدد کر، انصرا تم دو عورتیں مدد کرو، انصرنا تم سب عورتیں مدد کرو۔ لا تنصری تو ایک عورت مدد مت کر، لا تنصرا تم دو عورتیں مدد مت کرو، لا تنصرنا تم سب عورتیں مدد مت کرو۔ ناصرتن مدد کرنے والی، ناصرتان یا ناصرتین دو مدد کرنے والی، ناصراتن اور ناصراتن تم سب مدد کرنے والی۔ منصورتن وہ جس کی مدد کی گئی، منصورتان منصورتین
وہ دو جن کی مدد کی گئی، منصورات منصورات، وہ سب جن کی مدد کی گئی. نصرت اس کی مدد کی گئی یا مدد کی گئی. تنصرو اس کی مدد کی جاتی ہے، کی جائے گی. مجہول کا وزن ہے فوئیلا اور فوعلا. یہ کل کی آیت تھی، آئیے اس کا ترجمہ آپ لوگ کیجیے. جی یمنون علیک ان اسلموا، کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ سب احسان جتلاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. کہو تم سب احسان نہ جتلاؤ میرے اوپر اپنے اسلام کا. بلکہ اللہ احسان کرتا ہے تم سب پر کہ اس نے ہدایت دی تم سب کو ایمان کی. اگر ہو تم صادقین سچے. تو آئیے آج کا سبق دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہے یہ ہمارا بہت اہم کلاس ہے. اس کی وجہ یہ آج انشاءاللہ ہم یہ سورۃ الحجرات وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو یہ جو سورۃ الحجرات ہے یہ ہماری آج تکمیل ہو جائے گی. دوسرا ہے اس میں ہم کچھ چیزیں دہرائیں گے جو اہم ہیں گرامر کے حساب سے. آئیے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ سمجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں. کورس کا نام ہے میں قرآن کا ترجمہ خود کر سکتا یا کر سکتی ہوں. آج کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. یہ اس کی آیت 18ویں آیت ہے اور ہم نے 18 آیتیں اس کی پڑھنی. پچھلے سبق میں ہم نے جو سیکھا اب اس پہ توجہ کیجیے. یہ بڑی اہم سلائیڈ ہے جو یہ اور یہاں پھر ان کا جو ہے دو کا صیغہ ہم نے دیکھا ہما ہما، اور پھر ہم نے جمع صیغہ دیکھا ہوں اور یہاں کیا ہے ہننا. یہ غائب کے صیغے ہو گئے دونوں کے. ہما ہما ہم ہننا. پھر ہم نے اس سے آگے کی سٹیپ میں گئے تو ہم نے سامنے کے صیغے دیکھے کا اور ادھر کی، ادھر کما، ادھر بھی دو کے لیے کما، ادھر کم اور ادھر کننا. پھر ہم آگے گئے تو ہم نے یا متکلم کے صیغے دیکھے ای نا نا. یہاں بھی ہم نے دیکھا ای نا نا. یہ ہمارے ضمائر کے صیغے تھے جو اب تک ہم نے سیکھے، مذکر کے اور مؤنث کے، ایک کے، تثنیہ کے اور جمع. پھر ہم نے دیکھا تثنیہ کی ایک علامت ہوتی ہے جو فعل کے آخر میں آ رہی ہوتی ہے. کیا یا تو الف آ رہا ہوتا ہے جیسے ہما اور تما میں جو ہے الف آ رہا ہے، یا کما میں الف آ رہا ہے، یا پھر آنے ہوتا ہے جیسے مثال میں دیتا ہوں کتاب آنے، یا جو ہے فعلان ہے، یا جو ہے جو بھی صیغہ بن رہا ہو ناصران ہے. تو یہ کیا ہے دو کی ایک علامت ہے. یا پھر اینے ہوتا ہے ناصرین فاعلین. اینے کی جو آواز جو ہے آنے اور اینے کی آواز جو ہے یہ تثنیہ کے لیے. جمع کے لیے کیا ہوتا ہے علامت؟ جمع تو آخر میں الف آ رہا ہوتا ہے
جیسے فعلو، فعلو، یا واو نون ہوتا ہے، فاعلون، جائل، یا جائل، اور یا جانا آ جاتا ہے، فاعلین، جائلین، یہ جمع کی علامت ہوتی ہے۔ تسنیہ کی الف، آنے، اینے، اور جمع کی واو، وونا اور اینا۔ پھر ماضی کی علامتیں، ماضی کی علامتیں یہ ہوتی ہیں، چار تا یاد کر لیں۔ تا پیش کے ساتھ ہوگا تو، یہ اپنے لیے ہوتا ہے۔ تا زبر کے ساتھ ہوگا تو مذکر سامنے کا ہوگا۔ تا زیر کے ساتھ ہوگا تو مؤنث سامنے کا ہوگا۔ تا ساکن ہوگا تو مؤنث غائب کا ہوگا۔ یہ تا کی چار علامتیں، تو، تا، تی، تا ساکن۔ پھر اس کی جمع دیکھ لیں، تم، تم جو ہوگا یہ سامنے کے جمع کے لیے ہوتا ہے، اور تننا جو ہے مؤنث کے سامنے کی جمع کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر جو ہے وا، وا جو ہے یہ مذکر کی جمع کے لیے غائب کا ہوتا ہے، اور جو ہے یا نا، یہ جو ہے اپنے لیے ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ماضی کی علامتیں ہیں، تو، تا، تی، تا ساکن، تم، تننا، وا، نا، یہ ساری ماضی کی علامتیں ہیں۔ اب آ جائیں مضارع کی، اس کی صرف چار ہیں، سیدھی سیدھی ہیں، الف، تا، یا، نون۔ آتین اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی آپ کی ماضی مضارع کی علامتیں، تسنیہ جمع کی علامتیں، ضمائر کی علامتیں۔ اب ایک اسٹیپ آگے چلتے ہیں، تو دیکھیے یہ کیا گیا۔ مضارع ابھی ہم نے دہرایا تھا، الف، تا، یا، نون، آتین۔ اور جو ہے تسنیہ کی بھی ابھی ہم نے دیکھ لیا تھا، الف اور آنے، اینے، اینے۔ اور جو ہے جمع کے لیے وا، وونا، اینا۔ اور جو ہے ماضی کی علامتیں ہم نے کیا دیکھی تھی؟ تا، تو، تا، تی، تا ساکن، اور تم، تننا، وا، نا، اور جو ہے وہ جو ہے مؤنث کا، یہ بھی ماضی کی علامت میں۔ اب ایک اور کام کی چیز سیکھ لیجئے، ضمائر بدل کر آتے ہیں۔ ضمائر کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں منفصل، ایک کو کہتے ہیں متصل۔ متصل کہتے ہیں جڑ کر آنے والوں کو، اور منفصل کہتے ہیں جو علیحدہ 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 جب آتی ہیں تو ہم کہتے ہیں ہوا، یہ مذکر کے لیے، اور اس کے لیے مؤنث کے لیے ہی آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہما، ہما دو کے لیے مذکر، اور ہما ہی جو ہے دو کے لیے مؤنث۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم جمع کے لیے، یہاں کہتے ہیں ہمنا، یہ کیا ہے؟ یہ کہلاتی ہیں منفصل، یہ علیحدہ آتی ہیں۔ ان کی بدلی حالت جو جڑ کر آتی ہے اٹیچڈ فارم میں، اسے کہتے ہیں ہو مذکر کے لیے، ہا مؤنث کے لیے۔ ہم جو ہے وہ ہما جو ہے دونوں کے لیے، ہما ہما، اور ہم جو ہے وہ جمع کے لیے، اور ہمنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ہی فرق ہوتا ہے ان میں، لیکن یہ جڑ کر آتی ہیں کسی اسم کے ساتھ، کسی فعل کے ساتھ، اور جبکہ جو منفصل ہیں وہ اس کے سامنے آتی ہیں، علیحدہ سے آتی ہیں، جڑتی نہیں ہیں۔ تو یہ دو قسم کی ہوتی ہیں، منفصل اور متصل۔ پھر اس کی آگے اگر چلے، سامنے کے صیغے کیا ہوتے ہیں؟ کا مذکر کے لیے ہوتا ہے، یہ انتا کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور کی جو ہے یہ مؤنث کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ کا، کی، یہ سامنے کا ایک کا۔ اور جمع کے صیغے کیا ہوگا؟ کما، کما، اور یہ بھی کما ہوگا۔ اور جو ہے تسنیہ کے جمع کے کیا ہو جائیں گے؟ کم کی جگہ یہ کم بھی آتا ہے، اور یہاں پہ جو ہے کن آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بدل ہے۔ کا جو ہے انتا کے بدلے میں آتا ہے، کی جو ہے وہ انتی کے بدلے میں آتا ہے، کم جو ہے وہ انتما کے بدلے میں آتا ہے، دونوں کے، اور کم جو ہے وہ انتم کے بدلے میں آتا ہے، اور کننا جو ہے انتننا کے بدلے میں آتا ہے۔ تو یہ آپ کی ضمائر کی دو حالتیں ہوگی، دو اور ابھی ہیں، چار ہوتی ہیں اس کی، بلکہ 5 ہوتی ہیں۔ جب وہ ہم گرامر پڑھنا شروع کریں گے نا، تو وہاں پھر میں یہ آپ کو اس کی 5 قسمیں ہوتی ہیں بتاؤں گا۔ مرفوع متصل، مرفوع جو ہے وہ منفصل، پھر جو ہے منصوب جو ہے متصل، منصوب جو ہے وہ منفصل، اور آخری جو ہوتی ہے وہ مجرور جو ہے منتصل ہوتی ہے۔
تو یہ 5 قسم کی ہوتی ہیں. یہ 2 تو آپ ابھی یہاں سیکھ لیں کہ 2 کون سی ہیں, اٹیچ اینڈ ڈی اٹیچ. جو اٹیچ ہو کر آتی ہیں اور علیحدہ سے آتی ہیں ان کو کہتے ہیں منفصل. جو علیحدہ سے آتی ہیں وہ ہے ہوا, ہما, ہم, کیا, ہما, ہنا. اور جو ہے یہاں سامنے کی کیا آ جائے گا, انتا, انتما, انتمنا, انتی, انتما, انتمنا. یہ جو ہے منفصل ہے. اور جو اٹیچ ہو کے آتی ہیں ان کو کہتے ہیں ہو. اور جو ہے اس کے ساتھ یہاں کیا ہوگا, ہما اور ہم. ادھر کیا ہو جائے گا, ہا, ہما اور ہننا. سامنے والے کے لیے کیا ہو جائے گا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا. یہ جو ہے آگے دونوں فارم آگے متصل اور منفصل یعنی اٹیچ اینڈ ڈی اٹیچ. یہ دونوں سلائیڈیں اہم ہیں. یہ سمری ہے ہماری کی گرامر میں. ہمیں اب تک جو اہم چیزیں سیکھی ہیں وہ یہ ضمائر ہیں یا علامتیں ہیں. ماضی کی کیا ہے, مضارع کی کیا ہے. یہ کل ایک سوال بھی کر لیا تھا, یہ ماضی کی علامت. یہ آپ کے آج کے لیسن میں آ گئی. پھر یا متکلم تو آسان ہے. یہاں جب ہم یا کرتے ہیں یہ آنا کے لیے ہوتا ہے, اور نہ کرتے ہیں تو وہ جو ہے کس کے لیے ہے, نحنو کے لیے ہوتا ہے. اور 2 کے تثنیہ کے لیے بھی یہی ہوتا ہے, اور مذکر کی بھی یہی ہے. خوبصورت بات ہے. اور مؤنث کی بھی یہی ہے. لہٰذا یہ سب سے آسان سکھا ہے. آئیے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ. جی اس کا ترجمہ کر دیجئے. بے شک بے شک اللہ اس میں اللہ جلالہ ہے. اللہ عالم پڑھ کیجئے. یا اور عالم. عالم اور اب ہم یہ کہیں گے اس میں علامت مضارع یا آ رہی ہے, اور آگے جو ہے عین لام میم کا صیغہ ہے, علیمہ ہوتا ہے. اصل تو یہاں یہ کیا ہے, وہ ایک مذکر جانتا ہے. علامت مضارع کی وجہ سے یہ علیمہ کا زیر اٹھ کے اوپر چلا گیا ہے اور آخری لفظ پہ پیش آ گیا. تو وہ اللہ جانتے ہیں. یہاں وہ جانتے سے مراد ہے اللہ جانتے ہیں. تعلمون, جی ٹکڑے کریں. تا واو الگ ہو نون جائے تا گا, اور علم. واو نون جمع اور اللہ. تا ٹکڑے ہمیشہ شروع سے کرتے ہیں, لفظ کا پہلا سرا پکڑتے ہیں اور آخری تا سرے تک جاتے ہیں. تا ہو علم گیا, اور واو. پھر علامت مضارع لام جمع کیے, اور پھر واو نون. یہ دیکھیں, عمل ہو گیا. تو تم سب یہ ابھی ہم نے پچھلا لفظ پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا, یعلم. یعلم کی جگہ اگر تعلم لے لوں تو اسی تعلم کا یہ جمع آ گیا تعلمون. تم سب عمل کرتے ہو. اچھا, اب آگے ایک اس کے کوئی ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں. یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. غیب, پوشیدہ, پرستار, آنکھوں سے اوجھل, نہ نظر آنے والا, یہ جو ہے اسے کہتے ہیں غیب. کہتے ہیں نا غیبی مدد ہوگی, غیب ہے وہ غیب ہے. ہاں یہ بھی کہتے ہیں وہ کئی دنوں سے غیب ہے, یعنی غیر حاضر ہے. یہ اس معنی میں بھی لیتے ہیں غیب. السماوات, یہ دیکھیں اس کا جو ہے ٹکڑے کریں تو کیا ہوگا, الف اور سبا لام آئے گا, کی علامت بھی آ رہی ہے. لام معرفہ کی علامت ہے. الف تا جمع کی لام علامت. کے علاوہ الف کا اسم بھی ہاں مؤنث کی. تو یہ کیا ہے, سماوات جو ہے یہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے. کیا ہوگا, خاص تمام جو ہے آسمان. یعنی یہ دیکھیں یہاں ہم سے لیں گے تمام آسمان. اور اس کا ترجمہ ارض زمین, ارض. الف لام اور الارض میں ہے. الف لام اور ہاں زمین ٹکڑے کریں گے پھر ترجمے کی طرف جائیں گے. کیوں, ٹکڑوں کے بعد ترجمہ جو ہے واضح ہوگا. الارض تو الف لام جب کریں گے اور زمین تو الارض, تو کیا ہے کہیں گے زمین. یہاں تو خاص زمین آنا چاہیے تھا, خاص کیوں نہیں آیا؟ ہاں جی, کوئی کچھ بتا سکتا ہے خاص کیوں نہیں آیا بھائی؟ گرامر کا ایک کلیہ قاعدہ آپ کو بتایا گیا تھا. اس میں معرفہ کا ترجمہ جب کرتے ہیں تو ڈائریکٹ ترجمہ کرتے ہیں, لیکن نکرہ کا جب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ 4-5 میں سے ایک لفظ ضرور آئے گا. ایک, کوئی, کچھ, چند, یہ جو ہے اس میں سے کوئی ایک لفظ آئے گا نکرہ کا کرتے ہیں. یہ ہے معرفہ, اس لیے اس کا ڈائریکٹ ترجمہ ہو جائے گا زمین. جب زمین کہتے ہیں تو یہ خاص ہے, معرفہ لفظ ہے, اس میں خاص کا لفظ شامل ہے. لیکن اگر میں کہوں ایک زمین یا کچھ زمین یا کوئی زمین
پھر یہ جو ہے نکرہ کے معنی دے گا، یعنی نکرہ کو واضح کرنے کے لیے ایک اضافی لفظ لانا پڑتا ہے، ورنہ اگر معرفہ ہو تو اس کا ڈائریکٹ ترجمہ کر دیتے ہیں، وہاں پھر خاص کہنے کی ضرورت نہیں، وہ اس کا ڈائریکٹ ترجمہ خود بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ خاص ہے، کیوں اس کے ساتھ ایک کوئی چند کچھ یا جو ہے وہ ان میں سے کوئی لفظ ایسا نہیں آ رہا۔ اگر لفظ آ رہا ہے تو سمجھ لیں کہ عربی میں وہ جو ہے نکرہ کا لفظ ہے۔ مثلا اگر یہاں پہ لکھا ہوتا ہے ایک زمین تو پھر یہ الارض نہ ہوتا، پھر ارض ہوتا، نکرہ ہوتا۔ چلیے جی ترجمہ کیجئے۔ ان اللہ بے شک اللہ یعلم وہ جانتے ہیں پوشیدہ السماوات آسمانوں میں والارض اور زمین میں، بے شک اللہ جانتے ہیں تمام آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ۔ تو یہ آج ایک اور چیز آپ کے اضافے میں آئے گی کہ جو خاص ہوتا ہے اس خاص کا ترجمہ کرنے کی بجائے ڈائریکٹ اس کا ترجمہ لے آتے ہیں، اور اس کا تخصیص یا فرق جو ہے وہ معرفہ اور نکرہ کا کیا ہوتا ہے، وہ اضافی لفظ اس کے ساتھ نہیں آ رہے ہوتے، ایک، کوئی، کچھ، چند، تمام، سب، وہ اس طرح کا کوئی لفظ نہیں ہے، جمع کے لیے پھر تمام، سب یا اس طرح کا آتا ہے، تو یہاں کیا ڈائریکٹ تمام آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ، اس کا مطلب آسمانوں کا لفظ جو ہے جو آ رہا ہے ڈائریکٹ ترجمہ، اس کا مطلب ہے وہاں ابھی میں یہ معرفہ ہوگا الف لام کے ساتھ، زمین آ رہا ہے تو معرفہ ہوگا جیسے الہار، اور یہ کیا ہے بھائی لفظ؟ اللہ بصیر، بڑی وہی ان کے وزن پر فعیل کا لفظ ہے، بہت ہمیشہ، دائماً، مستقلاً، دیکھنے فعیل کا فعیل وزن ہے، اس کے معنی ازل سے، ہمیشہ ہمیشہ، دیکھنے والا، مستقل دیکھنے والا، دائماً دیکھنے والا، اس طرح کا لفظ ہے بیما۔ ہاں جی ٹکڑے کریں۔ بی ما بی کے معنی ہوتا ہے 7 ماہ کے معنی کئی ہے، ماں کے کیا بھی ہے، جو بھی ہے، کچھ کون کیا چوتھا ترجمہ بھی جو ہم نے کل پڑھا تھا، ہوتا ہے تو یہ کیا ہوگا کے متعلق، کو، جو، تو کیا یہاں لیں گے کے متعلق یا جو ہے ترجمہ اس کا ہم لیں گے بیما کا۔ تعملون، یہ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا تھا، وہی لفظ ہے تم سب عمل کرتے ہو، جی ٹکڑے کا ترجمہ کیجئے۔ اور اللہ اور اللہ بصیر ازل سے جاننے والے ہیں، ازل سے ہمیشہ ہمیشہ دیکھنے والے بما کا ساتھ جو تعلمون تم عمل کرتے ہو، تم سب عمل کرتے اور اور اللہ 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 دیکھنے والے مستقل ہیں دیکھنے اور تم والے سب ہیں کرتے ہو۔ عمل تم سب کر رہے ہو۔ آئیے جی پوری آیت آگئی، پہلے اس کے ٹکڑے کریں کہ ٹکڑے ہم کہاں سے کہاں تک لیں گے۔ دیکھیں ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، یہ جیم آگئی، جیم تک جو ہے یہ پورا ایک ٹکڑا بنے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا دیکھیے واللہ بصیر بما تعملون، صرف 2 ہی ٹکڑے، تو لہٰذا پہلے ٹکڑے کا ترجمہ کیجئے پھر اس کے بعد دوسرے کا کیجئے تو پورے ٹکڑے کا کریں گے، آپ وہ لفظ بائی لفظ ترجمہ نہیں کریں گے، آپ بے شک اللہ بے شک جانتے اللہ ہیں، اللہ جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں اور زمین کی آسمان کے غیب کو، غیب چھپی ہوئی اور السماوات اللہ آسمانوں کی ازل والارض اور سے زمین دیکھ کی، رہے ہیں جو تم عمل کرتے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو۔ بے شک بے اللہ شک جانتے ہیں اللہ جانتے ہیں اور زمین کی آسمانوں اور تمام زمین کی پوشیدہ، تمام اور پوشیدہ اللہ اور اللہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہمیشہ سے دیکھنے والے دیکھنے ہیں والے ہیں جو تم عمل تم سب سب کرتے کرتے ہو۔ الحمدللہ، الحمدللہ، ہم نے جو یہ سورت مبارکہ شروع کی تھی سورت الحجرات، اس کی ہم نے 18 جو ہے آیتیں کر لی ہیں۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ان پورے 18 آیتوں کا ہم جو ہے وہ ایک سرسری سا جو ہے جائزہ نہیں بلکہ ترجمہ جو ہے دیکھیں گے، آپ لوگ اپنے طور پر اسے دیکھ لیجیے پوری سورت کو۔ وہ جو کتابچہ آپ میں سے کس کس کو کتابچہ نہیں ملا ہے بھائی، کتاب کسے نہیں ملی سوائے آپ آگے، کیونکہ باہر ہیں وہ باہر والوں کو نہیں بھیجی میں نے۔ پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں سے کس کس کو جو اس کلاس میں موجود ہیں کتاب نہیں ملی؟ صفیہ امام آپ السلام علیکم،
السلام وعلیکم علیکم. السلام. آقا آپ کو میں نے سافٹ کاپی شاید بھیجی ہوگی، اگر نہیں بھیجی ہے تو بتا دیجئے، میں آپ کو سافٹ کاپی بھیج دیتا ہوں. اس کا پرنٹ آپ نکلوا لیجئے. یہ بڑی زبردست کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اتنی بڑی بھی نہیں ہے. تو اس کے اندر جو مشقیں دی ہوئی ہیں نا وہ بہت زبردست کام کی ہیں. اور سمجھیں کہ وہ جو کچھ ایئر کموڈور عبدالغفار صاحب اپنی 16 سال کی محنت ہے وہ اس چند صفحوں میں اکٹھی کر دی ہے، وہ بہت کام کی بات ہے. تو آپ کو اگر سافٹ کاپی مل گئی تو اچھی بات ہے، ادروائز بتا دیجئے گا، میں بھیج دوں گا. اور باقی اس کلاس میں اس وقت آج ہی جو لوگ دیکھا ہے. موجود ہیں، اگر ان میں سے کسی کو کتاب نہیں ملی ہے تو کائنڈلی وہ مجھے آج واٹس ایپ اپنا کر دیں. اس میں 2 چیزیں چاہیے، آپ کا نام اور آپ کا صحیح جو ہے پتہ. میرے پاس جو ہے 90 کتابیں میں نے لی تھی ان سے، الحمدللہ سب ڈسٹریبیوٹ کر دی ہیں. ان میں سے اس وقت صرف 3 کتابیں ہیں جو مختلف لوگوں کی واپس آئی پڑی ہیں. تو جو آپ میں سے اس وقت کلاس میں انشاءاللہ میں ان کو وہ بھیج دوں گا. باقی اللہ خیر اللہ جو نہ کلاس میں ہیں نہ آتے ہیں ان کو اس کتاب کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ہو گیا کتاب کے بارے میں. اور دوسرا ہے اس کو آپ کائنڈلی جو ہے پورے کو دیکھ لیجئے، سورۃ الحجرات کو کل انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے تیزی سے اس کا دیکھ لیں گے، وہ پورا ہو جائے گا. دوسرا حصہ جو ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی حصہ، پھر پرسوں سے شروع کریں. یس تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف. آج کا جو ہمارے پاس وہ ہے، ہاں جی پڑھیے اسے. 2 لفظ ہیں. یعنی جہاد سے واپس لوٹنا مثل جہاد کرنے کے ہے. جہاد سے واپس لوٹنا بھی جہاد کے برابر ہے. اگلی دیکھ لیجئے حدیث. طلب العلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. یعنی تک کرنا فریضہ علم ہے. دین حاصل کرنا ضروری ہے ہر مسلمان پر. یہ انشاءاللہ جب یہ کورس ہم کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک چھوٹا سا کورس اور کرنا ہے قرآن فہمی کا. وہ ہے تو چھوٹا سا کورس لیکن وہ سب سے اہم ہے، کیونکہ وہ اصل مقصد ہی ہمارا دین کو سمجھنا ہے، قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے. یہ اصل مقصد مقصود ہے، تو اسے وہ اس لحاظ سے اہم ہے. اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن جو ہے وہ کہتا ہے فرضنا قرآن، ہم نے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے قرآن فرض کر دیا ہے. سورۃ نور کی پہلی آیت پڑھیں، اس میں لکھا ہے وَفَرَضْنَا هَذَا، یہ جو سورت ہے اس کو ہم نے فرض کر دیا ہے. تو لہٰذا یہ بہت ساری ایسی اہم باتیں جن کا ہمیں عمر گزر گئی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں، پڑھتے ہوئے اس پہ غور نہیں کیا. تو انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے قرآن فہمی کے کورس کو اس ترجمے کے بعد. والمہاجر من حجر مہاجر وہ ہے من جو حجرہ چھوڑ دے الخطایا غلطیوں کو، خطاؤں کو، گناہوں کو، وذنوبہ اور گناہوں کو، یعنی وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا مہاجر ہوا ہے جو کوئی اپنا علاقہ، اپنے شہر بستی چھوڑ کے کہیں چلا جائے. نہیں، وہ کہتا ہے اصل مہاجر وہ ہے جو اپنی غلطیوں اور گناہوں کو چھوڑ دے، ان سے ہجرت کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لیں، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. سبحانک اللہم السلام علیکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. پاک ہیں آپ اے اللہ، السلام علیکم. اور آخر میں ہماری پکار ہے کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
تو اس کے ساتھ ہماری آج کی کلاس کو اختتام پذیر ہوتی ہے.